بلتستان قمر زمان کائرہ اس وقت پریس کانفرنس اور اگلے کچھ دیر کے بعد صدر نے اس کو فوری طور پہ ریٹیفائی کر دیا۔ وہ جو سٹیج ڈرامہ پلے ہوا تھا بین ہی اب یہ ہوا ہے۔ اب بھی عمران خان صاحب نے خط لکھا، صدر صاحب کو حکم دیا، انہوں نے ایک مشاورتی اجلاس طلب کیا اور وہ ایک بہانہ بنا کے خط لکھ دیا الیکشن کرایا جائے۔ یہ بحث جاری ہے کہ صدر کا اختیار ہے یا نہیں ہے، گورنرز کا اختیار ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں پاکستان کے آئین کی سکیم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام ہے، پارلیمانی ہمارا آئین ہے، وفاقی پارلیمانی نظام پہ مبنی، اور اس کے اندر وفاقی اور صوبائی حکومتیں ڈیفائنڈ ہیں۔ وفاقی حکومت کیبنٹ اور وزیر اعظم ہوتے ہیں، اور جو وہ فیصلے کرتے ہیں صدر ان کے فیصلوں پہ مہر لگاتے ہیں، اس کو نوٹیفائی کرتے ہیں۔ صدر کا اپنا کوئی ایڈمنسٹریٹو اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح گورنرز جو ہیں ان کا صوبوں کے اندر وہ آئینی عہدیدار ہیں۔ گورنر صاحب جو صوبائی حکومت فیصلہ کرے گی، یعنی کابینہ اور چیف منسٹر، اس کو نوٹیفائی کریں گے۔ یہ جو روز کہا جاتا ہے کہ گورنر ڈیٹ دیں گے، گورنر ڈیٹ دیں گے، ڈیٹ وہ دیں گے لیکن صوبائی حکومت کی ایڈوائز پہ، لیکن ڈیٹ بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن دے گا۔ کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ صوبائی اور مرکزی حکومت کا کام رسپیکٹولی جہاں جہاں الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے اندر ان کی بنیادی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے۔ ان کو عملہ فراہم کرنا ہے، ان کو لاجسٹکس فراہم کرنے ہیں، ان کو سیکورٹی فراہم کرنی ہے۔ اس کے لیے مختلف گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ وہ صوبائی ادارے ہوں تو صوبائی حکومتیں اپنا کام کریں گی، اور اگر وہ مرکزی ادارے ہوں وفاقی حکومت کے تو پھر وفاقی حکومت کو فیصلہ کرے گی، اور وہ فیصلہ صدر کے ذریعے ان تک جائے گا۔ یہ ایک سکیم ہے۔ اب اس کے اوپر یہ جس قانون کا سہارا لیا جا رہا ہے اس قانون میں بھی صرف یہی لکھا ہے کہ صدر پاکستان عام انتخابات کا اعلان کریں گے، اس کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بڑا بحث ہے اس وقت کہ آئین کہتا ہے 90 روز میں انتخاب ہونے چاہیے اور گورنر نے ڈیٹ دینی ہے۔ ایسا ہی ہے، آئین یہ کہتا ہے، لیکن آئین کی جو کلازز ہوتی ہے اور قانون کے جو طالب علم ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور آپ کیونکہ روز رپورٹ کرتے ہیں چیزوں کو، عدالتوں میں بھی کئی کلازز کو یا قانونوں کو انڈیپینڈنٹلی پڑھا جاتا ہے، اور بعض اوقات ان کو دوسرے قانون یا شکوں کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ ان کی انٹرپریٹیشن تب بنتی ہے۔ آئین کا ایک تقاضا یہ ہے کہ 90 روز میں انتخاب ہونے چاہیے۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ انتخابات میں دھاندلی ہوا کرتی تھی، مینجڈ ہوتے تھے، اخراجات بہت ہوتے تھے، تو 18ویں ترمیم میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اب ایک وہ حکومت فارغ ہو جائے گی اور ایک نئی حکومت تشکیل دی جائے گی، اور وہ حکومت بھی طے کر دیا گیا، اس میں بھی گورنر یا صدر کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، بلکہ وہ حکومت بھی وزیر اعلیٰ یعنی لیڈر آف دا ہاؤس ان دا پروونس اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن، مرکز میں ہے تو وزیر اعظم یعنی لیڈر آف دا ہاؤس ان نیشنل اسمبلی اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن، وہ مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے۔ اگر وہ فیصلے پہ نہیں پہنچ سکے تو پارلیمانی کمیٹی، اور وہ بھی نہیں تو پھر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا، جس طرح پنجاب میں یہ ہوا۔ KPK میں فیصلہ ہو گیا مشاورت سے، یا نہیں ہوا تو الیکشن کمیشن نے کر دیا۔ اس میں بھی کوئی رول نہیں ہے۔ اسمبلی ڈیزالو کرنے میں کوئی رول نہیں ہے، وہ سول اختیار چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کا ہے۔ تو صدر صاحب نے جو اختیار استعمال کیا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لہذا ایسے فیصلے، ایسے حکم بھلے عدالتیں دیں یا کوئی آفس دے جو امپلیمنٹیبل نہ ہو، ان کا مقدر پھر ردی کی ٹوکری ہوا کرتا ہے۔ ایسا بہت دفعہ فیصلوں کی صورت، اور یہ افسوسناک کی بات ہے کہ صدر کا فیصلہ یا صدر کو یہ اپنا اختیار استعمال ناجائز کر رہا ہے استعمال، اور وہ عمل درآمد نہیں ہوگا، تو یہ ہمارے لیے کوئی اچھی مثال نہیں۔ پہلے ہی مثالیں آلریڈی ساری خراب ہو چکی ہیں، یہ بھی انتہائی خراب مثال ہے۔ اب رہی بات کہ یہ بھی ایک ایشو ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تشکیل دی جائے گی۔
اب اگر 3 مہینے کے اندر یہ الیکشنز ہو جانے ہیں جو تقاضا ہے، وہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو 2 صوبوں میں حکومتیں بن جائیں گی. اس سے اگلے 3 مہینوں کے بعد، 4 مہینوں کے بعد یا اس سے بھی شاید قبل پاکستان میں قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے، 2 صوبوں میں صوبائی انتخابات ہوں گے. تو جن صوبوں میں مرکزی انتخابات ہوں گے، یہی 2 صوبے جہاں نئی حکومتیں تشکیل پا جائیں گی 5 سال کے لیے، وہاں پہ الیکٹڈ حکومتیں ہوں گی جس کی بھی ہوں گی. وہ شک کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹیں کیونکہ آزادانہ انتخاب کرائے جائیں، اس کے لیے آئین میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی آئین کی کلاز ہے. اس کا کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے یا تو پھر پارلیمان اپنا فیصلہ دے گی، اس کے اوپر اس کی امینڈمنٹ دے گی. ایک نئی صورتحال آئی ہے. آئین کے فریمرز نے یا آئین میں ترمیم کرنے والوں نے جب ترمیم کی تھی تو یہ شاید خیال نہیں تھا، یا یہ اس وقت نہیں ذہن میں آیا کس طرح ہوگا. یہ ایک طرح کا آئین کی روح ہے، آئین کی اصل ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے تحت ہوں گے تاکہ وہ شفاف انتخاب ہو سکے. اور یہ اب دیکھنا پڑے گا. اگر پارلیمان اس پہ فیصلہ کر دیتی ہے تو پارلیمان تو ابھی اس وقت 2/3 میجورٹی والی کیفیت میں نہیں ہے، اور اگر ادروائز ہوتا ہے تو پھر ان تقاضوں کو کہ کیسے آگے بڑھا جائے، پھر کوئی عدالتی عمل ہو سکتا ہے یا کوئی حکومت فیصلہ دے گی. لیکن اس کے لیے فائنلٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. الیکشن کمیشن با اختیار ادارہ ہے، وہ آئینی ادارہ ہے، اس نے الیکشن کرانا ہے، اس نے آئین کے تقاضوں کے تحت چلنا ہے، اور اس کے تحت الیکشن کمیشن کو باقی تمام ریاستی اداروں نے اسسٹ کرنا ہے. اگر کسی جگہ اسسٹنس میں پرابلم ہے یا آئین کے روح کے تحت چلنے پہ پرابلم ہے تو پھر وہ وے فارورڈ کریں گے. اس کے لیے بھی اگر آئینی تقاضوں کے تحت کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کے لیے ایڈریس کرنے کا فورم صدر نہیں ہے، گورنر نہیں ہے، حکومتیں نہیں ہیں، وہ الیکشن کمیشن ہے یا پھر عدالتیں. یہ جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا اور کل سے اس پہ مباحثہ جاری ہے، میں بھی رات کو سن رہا تھا، اس پہ بحث میں حصہ بھی لیا. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم صرف چند چیزوں کو دیکھ کے آئسولیشن میں، بہت سارے دوست کل ہمیں یہ پڑھا رہے تھے یا بول رہے تھے چینلز پہ کہ آئین یہ کہتا ہے. آئین کی ایک شق آپ پڑھ رہے ہیں، آئین کی دوسری شق بھی ساتھ ملا کے پڑھیے تو پھر اس معاملہ سمجھ آئے گا. اس کے ساتھ تیسری بھی پڑھنی پڑے گی. اسی طرح کل دوسرا جو ایشو ہوا، کل جو ڈرامے کا ڈراپ سین ہوا، وہ 5 روز سے جاری تھا. پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے ہم سب دائی ہیں، آپ بھی کوشش میں ہیں، ہم بھی کوشش میں ہیں، سیاسی جماعتیں بھی، باقی ہمارے ادارے بھی، اور عدلیہ بھی روز ہمیں اپنے فیصلوں کے ذریعے یہ حکم دیتی ہے اور درست حکم دیتی ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے، قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے، قانون ایک نظر میں سب کو دیکھتا ہے. اور یہی فیصلہ، یہی تقاضا عمران خان صاحب بھی کیا کرتے تھے جب وہ حکومت میں تھے. ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ 2 قانون نہیں ہونے چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے. عدالتیں بھی یہی کہتی ہیں ہمیں کہ جی آپ کیوں کئی فیصلوں میں ہمارے ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے یا آپ نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے یا آپ نے انصاف نہیں کیا، کیونکہ ایک بندے کے ساتھ آپ نے کچھ کیا، دوسرے کے ساتھ کچھ کیا. تو کل جو ڈرامہ ڈراپ سین کی صورت میں کل ہوا لاہور ہائی کورٹ میں، کوئی رات 7:30 بجے، وہ اتنے بجے تھا رات کوئی 7:45 بجے. اب ذرا غور کیجئے، ایک ملزم ہے جس کی ضمانت، میرٹ آف دا کیس مجھے نہیں پتا، اس کو ایک سائڈ پہ رکھیے، اس کی عدالت ضمانت منسوخ کر دیتی ہے. وہ زخم کیسے ہیں، لوگوں کی تو ٹانگیں کٹی ہوں تو 5 مہینے میں ٹھیک ہو جاتی ہیں. وہ چھرے جو لگے تھے اس سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا خان صاحب کو، آئندہ بھی محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ہڈی محفوظ رہی. ایسا کوئی زخم نہیں ہے، اور وہ بھی اتنے صحت مند بندے کو، وہ تو خیر ماشاءاللہ سپر فٹ ہے، وہ کہتے ہیں 2 گھنٹے ایکسرسائزز بھی کرتے ہیں. تو ایسا تو کوئی زخم نہیں ہوتا جو اتنے دنوں نہ بھرے. لیکن اس کے باوجود یہ الگ بات ہے کہ وہ زخم لگنے کے ہفتے 10 دن کے بعد راول پنڈی جا کے جلسے میں ٹرک پہ چڑھ کے جلسہ کر سکتے ہیں. عدالت میں جانا مشکل. 5 دن تک ان کی بیل کینسل ہوتی ہے. انہوں نے حفاظتی ضمانت کی درخواست دی ہے.
یہ کمال ہے. اس ملک میں عام لوگ ضمانت کی درخواست دیتے ہیں, عدالت بہت بوجھ ہوتا ہے نا, عدالت کے اندر بے شمار کیسز لگے ہوتے ہیں, اور عدالت کہتی ہے جی کہ ہمارے پاس وقت نہیں, اور یہ درست ہوتا ہے, وقت نہیں ہوتا کیونکہ بے شمار کیسز لگے ہوتے ہیں. 1 منٹ ملزم لیٹ ہوتا ہے, فائل پرے پھینک دی جاتی ہے, بیل ریجیکٹڈ. 1 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ملتا. کبھی کوئی وکیل صاحب اگر لیٹ ہو جاتے ہیں, عدالت مہربانی کرتی ہے تو تھوڑا بہت ٹائم دے دیتے ہیں, لیکن تھوڑا سا. اور یہ وہ کیس ہے جس میں آپ نے پریونٹیو بیل لینی ہے, راہداری لینی ہے, اور اس کے لیے 5 دن تک انتظار کیا جاتا ہے. وہ جو ڈیٹ پہ ڈیٹ والی بات ہے, صبح بھی عدالت لگتی ہے, دوپہر کو بھی لگتی ہے, شام کو بھی لگتی ہے. جو عدالت نے مناسب سمجھا کر لیا, چلے, عدالت کی اپنی دانست ہے, اس پہ کیا بات کی جائے. لیکن کیا یہ اب اس ملک میں طے ہو گیا کہ اب جو بھی ملزم کسی عدالت کے اندر لیٹ ہوگا اسے بھی کم از کم اتنا, اس سے زیادہ اگر نہیں, اگر اس ملک میں رول آف لا ہے, اگر عدالتیں لوگوں سے, حکومت سے, باقی لوگوں سے توقع کرتی ہیں اور ان کو حکم دیتی ہیں کہ ہم رول آف لا پہ عمل کریں, قانون کی نظر میں سب برابر ہو جائیں, اگر یہ درست ہے, جو کہ ہے, اور عدالتیں کہتی ہیں اور ٹھیک کہتی ہیں, تو پھر عدالتوں کو یہ کرنا تو مفرور ہے. یہ اس کی ضمانت تھی, وہ منسوخ ہو گئی. اب وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو ٹل دین وہ مفروری کا وہ لیول تو نہیں ہے جو کرمنل مفرور ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن عدالتی مفرور تو وہ ہے. اس مفرور نے ایک بڑی عدالت سے ضمانت لینی ہے اس عدالت میں پیش ہونے کے لیے جس نے منسوخ کی ہے, اور اس کے لیے بڑی عدالت 7 یا 5 دن تک انتظار کرتی ہے. ہمیں آنیسٹلی, میں بڑے بھاری دل سے یہ باتیں کر رہا ہوں, ہمیں اپنے اداروں پہ بڑے دکھ ہیں, بڑی تکلیفیں ہوئی ہیں, لیکن ان کے ساتھ ہیں. ہمیں اپنے اداروں کے اندر ریفارمز کرنی ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر بھی صفائی ہونی ہے, سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے وتیرے درست کرنے ہیں. ہمارے ہاں بھی بہت ساری ہونی چاہیے ہونے ہیں, الیکٹورل پروسیس بھی درست ہونے ہیں, لیکن ججز کی تقرریوں کے طریقہ کار بھی بدلنے ہیں, وہ بھی درست ہونے ہیں. کس سے چھپا ہوا ہے کہ میں جج صاحبان سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ توہین عدالت کے ڈنڈے سے نہیں, یہ خوف ہو سکتا ہے, احترام نہیں. آپ احترام کھو رہے ہیں, آپ ڈنڈے سے اپنا خوف پیدا کر رہے ہیں. اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ عدالت کے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں, یا اپنے فیصلوں سے کام کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. ہمیں یہ توقع ہے کہ اب عدالتیں اسی پریسیڈنٹ کو, یا کم از کم یہ عدالت تو کم از کم اس پریسیڈنٹ کو فالو کرے گی, باقی عدالتیں بھی فالو کریں گی. اب دیکھتے ہیں, ہمارے ساتھ تو ہمیشہ ہی خیر امتیازی سلوک رہا, لیکن اس امتیاز میں اب کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بات درست ہے, ضروری ہے. وہ جو آنکھوں پہ پٹی بندھی قانون کی دیوی کھڑی ہوتی ہے, اس علامت کو یا تو ہٹا دیا جائے, اور اب تو کھلے عام سر عام ہو رہا ہے. ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے, ہم بھی غلطیاں کر جاتے ہیں, عدالتوں سے بھی ہو رہی ہیں, باقی جگہوں پہ اداروں سے بھی ہو رہی ہیں. اس کو روکنا ہوگا سب کو. اگر ہم اس وتیرے پہ چلیں گے تو پاکستان جس طرح ڈرفٹ ہو رہا ہے یہ نہیں رک پائے گا. اگر ہم سیاست کے اندر فاشزم کی اس روایت کو ختم نہیں کریں گے جس کی معراج عمران خان نے آ کے قائم کر دی ہے, اگر یہ ختم نہیں کریں گے, یعنی کیا ہے, ذرا عدالت کو بھی غور کرنا چاہیے. جج صاحبان سے بھی بڑے ادب سے گزارش ہے, ذرا غور کیجئے. عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا, 5 دن تک میراتھن چل رہی ہے. انہوں نے درخواست سے شام تک میراتھن چل رہا ہے. جج صاحبان ٹائم دے رہے ہیں, پھر ٹائم دے رہے ہیں, پھر ٹائم دے رہے ہیں, اور پھر اتنا ٹائم مل جاتا ہے انہیں کہ وہ اپنے کارکنوں کو بلا کے
ریلی نکال سکے. یہ کتنا انصاف ہے اس کا فیصلہ عدالت ہی کرے. ہم اس پہ ججمنٹ پاس نہ کریں تو بہتر ہوگا. بہرحال تاریخ تو اپنی ججمنٹ پاس کرے گی, لوگ بھی کریں گے. ہم نہیں کریں تو بہتر ہے, عدالتیں خود دیکھیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سیاست کی طرف جو غلطیاں ہیں ان کو دیکھیں, جج صاحبان اپنی غلطیاں دیکھیں, باقی ادارے ہمارے سیکیورٹی کے ادارے وہ قمر زمان قاہرہ کی چیئرمین تحریک انصاف کی پاکستان طرز سیاست پر کڑی تنقید. صدر مملکت کے کنڈکٹ پر بھی سوالات اٹھا دیے. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.